کیا کہ معاہدہ ہو جائے اور عملی اختیارات حکومت کے ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے قبضے میں لے لے، اور اسی کے ماتحت یہ اعلان کیا گیا کہ خلقت خدا کے ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہادر کا۔ اس اعلان پر سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بڑے صاحبزادے اور ان کے تمام مشن کو لے کر چلنے والے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالحرب ہونے اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ سب سے پہلے مجاہد اعظم ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف یہاں بگل بجایا ہے اور اعلان جہاد کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جہاد آزادی جو ہتھیاروں سے تشدد سے لڑا گیا وہ انہی کے شاگردوں کا تھا، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کی سرکردگی میں۔ اس کی تفصیلات کافی چھپ چکی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر دوسرا جہاد آزادی وہ 1857 کے جہاد آزادی، اس میں بھی تمام ملک کے لوگوں نے حصہ لیا تھا، خاص طور پر مسلمانوں اور علماء نے۔ پورے ملک میں علماء نے اس کی قیادت کی تھی اور عام مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا تھا، لاکھوں کی تعداد، اور ملک انگریزوں کے قبضے سے نکل گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن وسائل کی کمی، ربط نہیں تھا، کوئی ایک قیادت نہیں تھی، اس لیے ہر جگہ لوگوں نے نظام کو ختم کر دیا اور اپنا قبضہ کر لیا اور آگے اطمینان سے بیٹھ گئے۔ کوئی پورے ملک کے لیے حکومت نہیں بن سکی، نظام نہیں بن سکا۔ انگریزوں کو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اور اپنے تمام غداروں کو اور وسائل کو انہوں نے اکٹھا کیا اور استعمال کیا اور ملک پہ دوبارہ قابض کر گئے۔ پھر ہندوستان غلام ہو گیا۔ انہوں نے غلام ہو جانے کے بعد سارے ملک میں جو بھی نظام تھا پرانا، ہر جگہ جو والیان ریاست تھے، ذمہ دار تھے، نواب اور مسئول ذمہ دار اور گورنر، جن کے پاس اراضی تھی، ریاستیں تھیں، مالیات وصول کرتے تھے، فوجیں رکھتے تھے اور نظام چلاتے تھے، ان سب کو انگریزوں نے تحت کر دیا پورے ملک میں، اور ان کے بدلے میں غداروں کو ریاستیں دے دی۔ 99% اسٹیٹس جو آزادی تک ملک میں رہی وہ سب وہ ہیں جو 1857 تاریخ کے انسان کی انعام میں لوگوں کو ملی تھی۔ تمام راجا اور نواب 1% مشکل سے ایسے ہوں گے جو پرانے کسی ذریعے سے باقی رکھے گئے، ورنہ 99% سب انگریزوں کی اولاد، مائی باپ کہنے والے، خدا ماننے والے، اور ہندوستان کے غلام، اس کے غدار، ہندوستان کے دشمن، غلام بنانے والے وہ لوگ یہاں راجا مہاراجا نواب۔ تو یہ وہ والد ہیں، ان کا قلعہ لندن تھا، ان کا دل و دماغ انگریز تھا، ان کا رنگ ہندوستانی تھا، ان کے نام یہاں کے تھے، ان کا کام انگریز کا تھا۔ انگریز کے خلاف وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی گھٹی میں، خمیر میں انگریز ہی انگریز بسا ہوا تھا، غداری سے غداری بسی۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس طرح کے لوگ آ گئے۔ دینی حیثیت سے اس وقت تک کوئی دینی تعلیم کا ادارہ چلنے سے نہیں چلتا، ہندوستان میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ ہر علاقے میں جو ریاست تھی، دلی کی بادشاہت کی طرف سے جن لوگوں کو جہاں جہاں جو اختیار ملتا تھا، جس طرح وہ فوج رکھتے تھے، تربیت دیتے تھے، ہتھیار مہیا کرتے تھے،
ان کی تنخواہیں اور اخراجات برداشت کرتے تھے، اسی طرح وہ اپنے دربار میں قاضی اور مفتی رکھتے تھے، علماء رکھتے تھے، اور وہ لوگ جہاں سرکاری کام اور ڈیوٹیاں انجام دیتے تھے وہاں درس و تدریس اور دین کی تعلیم کی اشاعت اور ترویج کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ طلبہ بھی رہتے تھے اور درس و تدریس کا ایک مشغلہ اور ماحول ہوتا۔ انگریزوں نے جہاں ان نوابوں اور رئیسوں اور بڑے لوگوں کو جو ہندوستان کے بڑے لوگ تھے ان کو ختم کیا، وہیں سارے نظام ختم کیے اور دینی نظام بھی بالکل ختم کر دیا، قاضی مفتی عالم کوئی باقی نہیں چھوڑا۔ میں نے اس وقت اشارہ کیا تھا مختصر تھا دوپہر میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جہاں جو مولوی ملے اس کو کسی قیمت مت چھوڑو۔ مولوی کون ہو سکتا ہے؟ ان کا جس کے چہرے پر داڑھی دے مت چھوڑنا، کیونکہ داڑھی والے سب قتل ہوئے تو مولوی کو نہیں بچے گا۔ جس کا لانڈا کرتا دیکھو اسے نہ چھوڑو۔ یہ دو علامتیں دے کر 15 دن تک پورے ملک میں قتل عام ہوتا تھا۔ اس معاملے میں کتنی شدت تھی اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو مثال کے طور بتاؤں، مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی اور تھانہ بھون کے قاضی صاحب، یہ دونوں جب انگریزوں کا دباؤ بڑھا اور تلاش و قتل عام ہو گیا ہر جگہ، تو یہ سلو گوش ہو کر کے گاؤں میں چلے دیہات میں۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کے گاؤں میں کیرانے کے قریب مسلمانوں کے گاؤں میں چلے گئے اور پیچھے سے کسی نے مخبری کر دی، پولیس کی یا فوج کی۔ غرض دیہاتیوں نے دیکھا کہ گھوڑے سوار آ رہے ہیں، دھول ہو رہی ہے، انہوں نے دوڑ آ گئی۔ وہاں کی اطلاع میں تلاش کرنے کے لیے، مظالم کرنے کے لیے جو لوگ سرکاری طاقت آتی اس کو دوڑ گئے، تو ان لوگ یہ مولوی ہے اسی کے واسطے آ رہے، لہذا ان کو گیہوں کا بھوسا، بھوس جسے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، اس کو جمع کیا تھا، کوپ کہتے ہیں، ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کوپ میں جہاں بھوسا جمع تھا گاؤں کے باہر، اس میں چھپا دیا۔ پولیس آئی، گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ مولوی ہے تمہارے؟ نہیں، ہمارے کوئی مولوی نہیں، گاؤں کی تلاشی، چنانچہ گھر گھر کی تلاشی دی۔ جب کوئی مولوی نہیں ملا تو گیہوں رکھنے کی جو کوٹھیاں ہوتی ہیں وہ توڑی گئی۔ جب وہ اس میں بھی نہیں ملے تو چھتیں توڑی گئی، دیواریں توڑی گئی، سارا گاؤں میدان کر دیا گیا۔ 3 دن تک یہ ہوتا رہا، ایک مولوی کو قتل کرنے کے، اور اس گاؤں والوں نے گاؤں کا سخت زمین بنوا دیا، لیکن مولانا رحمت اللہ صاحب کی خبر نہیں تھی، ان کو بچا دیا، سارا گاؤں بالکل میدان کر دیا۔ اس طریقے سے ایک ایک مولوی کو قتل کرنے کے لیے پورے گاؤں کو اجاڑا گیا۔ اتنے ملازم قاضی صاحب کو ایک دوسرے گاؤں میں تھے، اسی طرح پہنچ گئے لوگ، پولیس والے، گاؤں والوں نے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے، قاضی صاحب کو ٹوٹی چارپائی پر ڈال دیا، اور گاؤں کے چودھری نے کہا کہ قاضی جی کھانستا رہی ہو، چارپائی میں ڈال رہے ہیں، خاموش مت لیٹنا، کوئی چادر اٹھا کے نہ دیکھ لے، کھانستے رہنا۔ جب پولیس آ گئی انہوں نے کہا تمہارے یہاں مولوی ہے، یہ ہے وہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو سرکار کوئی نہیں۔ اور لڑکوں سے کہا بڈھا پڑا کھانس رہا ہے، صاحب بیٹھے ہیں، اس کی چارپائی باہر پھینک کیا۔ جلدی سے 4 آدمیوں نے اس چودھری کی بات کو مانا اور قاضی صاحب کی چارپائی جلدی اٹھائی، تو لے جا کر کے کہیں باہر پھینکا۔ اس طریقے سے کچھ لوگ بچے گئے۔ خود حضرت نانوتری رحمت اللہ علیہ رامپور منہیاران میں گھیر لیا۔ حضرت نانوتری رحمت اللہ علیہ کا لباس نیلی لنگی، بہت موٹے کھٹر کی، نصف صاف تھا،
لمبا کرتا، باس کا لٹ، ایک چادر کندھے پر، جو وہاں کے نمازی دیہاتیوں کا لباس ہوتا ہے. گاؤں کے ہل چلانے والے، جانور چرانے والے غریب جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لباس پہنتے ہیں. وہی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس تھا. اس انگریز نے پوچھا ان سے مولوی قاسم کہاں ہے؟ نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک قدم ہٹے اور کہا ابھی یہی تھا. کوئی سمجھا کہ کہیں نہیں کہیں ہوگا، کوئی انگریز گھر ہو گیا اور وہ سیدھے دیہات میں نکل گئے. اللہ کو بچانا تھا، اور اس ایک جملے سے کہ وہ ابھی یہی تھا اللہ نے ان کو بچا لیا، ورنہ ان کی موت یقینی تھی. اور ان کو یہ سمجھ نہیں کوئی سکتا تھا کہ ایک مولوی ہوگا، یہ بھی کوئی مولوی ہے، اور دیہاتی سمجھتے. تو اس طریقے سے پورے ملک میں قتل عام 15 دن تک پورے 2 ہفتے پورے ہندوستان میں داڑھی کرتے والے قتل کیے جاتے ہیں. نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس دلی شہر میں کوئی میراث کا مسئلہ بتانے والا 3 دن تلاش کرنے پر نہیں ملتا تھا. دعا کے لیے بخاری ختم ہونے کی جائے 3 دن تک تلاوت بخاری کی پوری نہیں ہو پاتی تھی. الفاظ صرف پڑھ کر دعا کر لیے جائیں. اللہ کا فضل ہے ہمارے دارالعلوم میں 40-45 منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی شاید پورا نہیں لگتا، تو بخاری شریف کا ختم ہو جاتا ہے دعا کے لیے. آج اللہ کا فضل 3 دن نہیں ہوتا. دیہاتوں میں لاش لے کر کئی میل گھومتے تھے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا مل جائے، اور نہیں ملتا. اس حالت میں مسلمان بے یار و مددگار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان اکابر کو توفیق عطا فرمائی کہ اسلام کی چھاونیاں بنائیں، اور نیا طریقہ، تمام رواج، انس اور عادت کے بالکل خلاف کہ پیسہ بھیک مانگ کر خدا کے دین کو زندہ کریں گے، یہ شروع کیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مغل دور میں چندے سے کوئی کام مدرسوں کا نہیں ہوتا تھا. 1857 کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور یہ سارے ملک میں پھیلی ہوئی چھاونیاں. آپ حضرات اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جو پاکستان سے آئے کہ ہمارے اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے یہاں سے 10 گنا زیادہ عام مسلمانوں کو بچوں کی دین کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ کریڈٹ 80% جو علماء کو پہنچتا ہے. آج شاید ایسے گاؤں دور دراز بہت کم ہو گئے جہاں کوئی 2-4 بچے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھتے سیکھتے نہ. مسلمانوں کے ایسے گاؤں شاید بہت ہی کم ہیں. 50,000 دیہات مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں بحمداللہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم سیکھتے ہوئے ملیں گے. ایسے دیہات بھی ہیں جہاں 1100 بچے مکتبوں میں داخل ہیں، 1500 بچے مکتبوں میں داخل ہیں، 700 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دین کی دنیا کی تو کر ہی رہے ہوں گے، ان کے لیے تو حکومت بہت کچھ کرتی ہے، لیکن 20 15 استاد 30 مقصد ہے گاؤں والے اپنے طور پر. ہندوستان کی طرح آج دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جہاں غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کر کے لاکھوں کی تعداد سے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. کوئی دوسرا ملک دنیا میں نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ صرف ہندوستان کو شرف حاصل ہے. اور اس کی تابدیل علماء کے خدام نے، اکابر نے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مولانا عزت الرحمان صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا محمد میاں صاحب، ان حضرات نے
اور دوسرے ان کے ہزاروں ساتھی جنہوں نے اس کی دعوت ڈالی آزادی کے بعد اور مسلمانوں کو سکھایا کہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ہر مذہب کو آزادی دی جائے گی۔ ایسی حالت میں اس حکومت نے اپنا فرض محسوس کیا ہے کہ کسی بھی ہندوستانی کو جاہل نہ رہنے دے، اس لیے بنیادی لازمی تعلیم کمپلسری بیسک ایجوکیشن نافذ کر دی گئی۔ حکومت اپنا پورا زور صرف کر رہی ہے پڑھانے لکھانے کا، پر یہ پڑھانے لکھانے کا عموم جو سارے ہندوستان میں پھیلے گا، کتنی ہی غیر مذہبی حکومت ہو، لیکن ماحول، اساتذہ، کتابیں، یہ تمام مل کر کے اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو مسلمان نہیں رکھا تو مرتد کر دیں گے اپنی نسل، اور 2 نسل کے بعد آپ کو 1% بچے مسلمان نہیں ملیں گے، سب نسلیں برباد ہو گئی۔ اگر اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا ہے تو آپ کو اپنا فرض پورا کرنا ہوگا، پیٹ کاٹو اور ایک بچے کو جاہل مت رہنے دو، آدھا کھاؤ، کتنے ہی مفلس ہو، جس حال میں ہو برداشت کرو، اور اپنے دین و ایمان کے تحفظ کو کرو، اپنی نسلوں تک، اگلی نسلوں تک دین کو پہنچاؤ۔ اللہ کا یہ فضل ہے جو جدوجہد کامیاب ہوئی، راہیں کھلی، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ لاکھوں بچے الحمدللہ ملک کے گوشے گوشے میں، ٹھیک ہے سلیبس نہیں ہے، معیار نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، گریڈ نہیں ہے، سب کچھ ایسی کمزوریاں ہیں، اسکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں، مکتبوں میں نہیں، درختوں کے نیچے، چھپروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں بچے پڑھیں، لیکن لاکھوں بچے دین حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح دنیا میں کہیں اور نہیں۔ شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالرحیم محمود مرحوم میری دعوت پر دلی تشریف لائے اسی شہر میں، اور ایک تقریب میں شریک ہوئی۔ میں اپنی عادت کے مطابق بہت سے کاموں میں لگا ہوا تھا، اور وہ بہت سے ممتاز ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہندوستان میں مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر دین کی تعلیم بچوں کو دیتے، اور سینکڑوں ہزاروں مدرسے ہیں؟ لوگوں نے کہا سب صحیح کہتا ہے، وہ کہا بالکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب لوگ کہاں سے اتنی قربانی دیں؟ اللہ کا فضل یہاں تو ہو رہا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے مصر کے اندر حکومت جو کرے تو کرے، پبلک تو کچھ نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا فضل، یہاں تو سب کچھ مسلمانوں کو ساتھ ہے اور وہ کرتے ہیں۔ تو خیر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں تمہیں عرض کر رہا تھا کہ 1857 میں بہت بڑا خلاف ہے، اور تیسرا یہ جہاد آزادی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ناکامی کے بعد آج سارے دن یہی ہوتا رہا، اس کو دہرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس ناکامی کے بعد مالٹا سے جب تشریف لائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو خلافت ہاؤس میں اجتماع، اور وہاں یہ بات چلی کیا ہونا چاہیے 25 آیت پر، لوگوں نے مختلف چیزیں، مشکلات، حالات وغیرہ وغیرہ کیسے کیا ہو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سب تاریخ مسلمانوں کی قربانیاں، جان مال سب سامنے ہیں، لیکن ہم نے تمام دنیا کے سیاسی اور فوجی انگریز دشمن بڑے بڑے عالمی رہنما، ان سب سے گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو کی، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر عالم اسلام کو آزاد کرانا ہے، اگر انگریز جیسی شیطانی قوت کو دنیا سے نیست و نابود یا بے حیثیت کرنا، تو ہندوستان کی آزادی، اور ہندوستان جیسے ملک کو اگر آزاد کرنا ہے تو یہ ازبط ضروری ہے کہ یہاں کی اکثریت ہندو بھائی جو انگریز کو مائی باپ مانتے ہیں، ان کی گودوں بیٹھے ہوئے، ان سے تعلیمی اور اقتصادی مراعات حاصل کرنے پر نازاں ہیں۔ انگریز ان سے کہتے ہیں ہم ہیں تو تم ہو، اور ہم گئے تو یہ مسلمان ہندوستان سے لے کر یورپ تک بھرے پڑے ہیں، کھا جائیں گے، اس لیے ہمیں لگا لیں۔ وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذہن سے یہ
مرویت ختم ہو، ان کا ذہن صاف ہو، اور یہ آزادی کی لڑائی میں شریک ہو. اس لیے کوئی پلیٹ فارم مشترک بننا چاہیے اور کسی غیر مسلم کو لیڈرشپ دی جائے جس کے کام، جس کے نام، جس کی حیثیت، جس کی بات پر اعتبار کر کے یہ انگریز کی گود سے نکل کر آزادی کی لڑائی میں شریک ہو تو ملک آزاد ہو سکتا ہے. جب تک سارے ہندوستان والے مل کر یہ نہیں کہیں گے کہ بابا کالا منہ کرو، تب تک انگریز نہیں جائے گا، لڑائی گاؤں بیٹھا رہے گا. اس لیے ضروری ہے. تو سب نے اس بات سے اتفاق کیا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کس کو کیا جائے. تو بڑے بڑے جو اس وقت رہنما تھے، مدن موہن مالوی، ساورکر، یہ وہ سب نام دیے گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا بے شک جس کو بھی آپ لوگ پسند کریں، متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اپنا فطری حق سمجھتے ہیں اور اس درجے میں اونچے ہیں کہ ان کے سامنے تو آپ مانیں گے، جھکیں گے. اگر کسی ایسے شخص کو جو اپنا استحقاق نہ سمجھتا ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، کسی مرکز میں نہ ہو، اور اسے آپ پسند کر لیں اور آپ کی کوشش سے وہ لیڈر بن جائے، تو کوئی وقت اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کڑا آ گیا، خطرناک آ گیا، تو وہ اس احسان کا کچھ نہ کچھ خیال ضرور کرے گا. آپ کے کارن اسے ملا، ورنہ یہ مقام مل نہیں سکتا تھا. تو آپ کے کام آ جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ لوگ متفق ہو تو یہ مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی جو بیرسٹری پاس کر کے آئے ہوں، انہیں کوئی نہیں جانتا، ان کو لیڈرشپ کے لیے طے کرنا. چنانچہ طے ہوا اور انڈین نیشنل کانگریس جو ٹوٹی جماعت تھی، انقلابی نہیں تھی، جس کا کام تھا کسی گورنر وائسرائے کو بلانا اور کچھ بھیک مانگنا، نوکریوں کی، تعلیم کی، اقتصادیات کی، اور جب وہ بھیک مل جائے تو تھینکس کے ریزولوشن منظور کرنا، شکریہ. خوش کر اس کو انقلابی بنایا اور 10 سال کی محنت کے بعد زبردستی اس کے حلق سے مکمل آزادی کا ریزولوشن اتارا ہے. یہ مجرمہ کے اجلاس میں سب سے پہلے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ آج سے گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کہا جائے گا. کیوں؟ تاکہ وہ غیر مسلم جو آزادی سے گھبراتا ہے، ناراض ہے، بھاگتا ہے، وہ گاندھی جی کی بات پر اعتبار کرے، قریب ہو، سنے، ان کو مہاتما مانے اور ان کی پر اعتبار کر کے آزادی کے لیے اس کے خلاف میدان میں آئے. اور انگریز کو یہی خطرہ ہوا کہ اگر یہ اکثریت آزادی کی طرف چلی، مسلمان تو لڑتے ہی رہتے ہیں، تو بس ہندوستان گیا. اور جلدی سے فتویٰ لکھا گیا. میں نے کہا تھا اخباری الداری اعلیٰ اخبار عبدالباری ہمارے یہاں تو نہیں، پاکستان میں چھپی بھی مل رہی ہے. میں بھی وہاں چلایا. آپ کو معلوم ہے وہ بریلی شریف کے مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم نے 132 وجہ سے تکفیر کی انہوں نے. مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مہاتما گاندھی چل پڑا تو آزادی کا فاصلہ بن جائے گا، لہذا یہ کیوں کہا. تو وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. بہرحال تو اس طرح وہ آزادی کا فاصلہ بنا اور برسا برس تک میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ایک مقام یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. سالانہ اجلاس کئی برس تک ایک مقام، ایک دن، ایک تاریخ، ایک میدان میں 3 پنڈال، کانگریس کا الگ پنڈال، جمعیت علماء کا الگ پنڈال، خلافت کا الگ، اس طرح ہوتے ہیں. گاندھی جی کو جب یہ کا نام طے ہوا تو سوال یہ ہوا کہ دورہ ملک کا ہو، کیسے ہو، پیسہ کہاں سے آئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں کا فنڈ خرچ کرو، گاندھی جی کا دورہ کراؤ. بے شک آزادی ہندوستان کی ضرورت ہے، اکثریت اقلیت سب کی ضرورت ہے، لیکن ہندوستان کی آزادی عالم اسلام کی بھی ضرورت ہے.
اس لیے اس جدوجہد میں مسلمانوں کا فنڈ خرچ کرو تاکہ عالم اسلام آزاد ہو. چنانچہ خالص مسلمانوں کے فنڈ سے کانگریس کے کام چلا، گاندھی جی کے برسا برس دورے ہوئے اور ملک میں آزادی کی تحریک آگے بڑھی اور زندہ ہوئی. ایک ایک صوبائی کانگریس کو منظم کرنے کے لیے اور انقلابی لوگوں کو لانے اور ٹوٹیوں کو نکالنے کے لیے 10,000 روپے کی رقم ایک ایک کرके دی گئی. اس زمانے کا 10,000 آج کا 10 لاکھ چکا. اس طریقے سے مسلمانوں کا فنڈ خرچ ہوا اور آزادی کا فاصلہ بنا. بہرحال لیکن جب یہ مسلمان جو ملک کی آزادی کے لیے تقریباً 100 سال تک جانیں دے چکا تھا اور قربانیاں دے چکا تھا اور خون سے ہندوستان کی تقریر کو سرخ کیا تھا، انگریز کی سازش کا شکار ہوا اور ملک کی آزادی کے بجائے آزاد نہ ہو چاہے ملک کو بانٹنا پڑے. اس مرحلے پر آ ہمارے کانوں نے وہ سنا ہے انگریز ہمارا حامی ہے، شرابوں پہ اس کی غلامی ہے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں، گاؤں گاؤں یہ شعار گائے گا. اور انگریز کے جو غلامی کی توق لعنت کو فخریاں اپنے گلوں میں ڈالا گیا، ملک پٹ گیا. ہم نے بار بار جمعیت علماء وہ جماعت ہے اس نے بار بار یہ کہا بیٹھ جاؤ بات کرو، اگر مسلمانوں کے لیے تقسیم وطن مفید ہے تو ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے، اور اگر تقسیم وطن مضر ہے مفید نہیں تو ضد مت کرو، مسلمانوں کی بربادی پر دستخط مت کرو اور ملک کی اتحاد اور آزادی کے ساتھ آ جاؤ. کوئی بات نہیں ہو سکتی. جو مسلم لیگ کی بات نہ مانے غدار، ہندو نظر خرید، فلاں فلاں، ایک ہی بات، ان سب چیزوں کو برداشت کیا. وہ انقلابی مسلمان جنہیں کئی کئی جہاد کر کے خون خرابہ اور قربانیاں دی تھی، وہ جناب مسلمان قیادت کو چھوڑ کر، انقلابی قیادت کو چھوڑ کر اور روٹ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. سمجھایا، بار بار کہا کہ ہندوستان کی زمین تب جائے گی، مسلمان کا رہنا دشوار ہو جائے گا، لیکن جناب انہوں نے کچھ بھی ہو، جناب صاحب نے کہا کہ مسلمان کی آخری رقم ادا کرنے کو تیار ہیں. احمد آباد نے کہا مسلمانوں پر جو چاہے گزرنے تو ہمیں پاکستان بنانا، ہندوستانی مسلمان پر جو چاہے. ہمارے جنازے کی نماز پڑھ کر چلے گئے. 4.5 کروڑ مسلمان چھوڑے اور 6.5 کروڑ کا یا اس سے بھی کم کا پاکستان بنا اور 1 کروڑ مسلمان تقسیم کی نظر ہو گیا. مشرقی پنجاب سے 85 لاکھ مسلمان ایک ہفتے میں اجاڑ کر پھینک دیے. آج تک مشرقی پنجاب میں پورے گاؤں وہ موجود ہیں جو اس تقسیم وطن کے نتیجے میں مرتد ہو کر زندگی گزار ہے. اور جن لوگوں کے دل میں آج بھی ان میں ایمان موجود ہے وہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ ہمیں انتقال سے پہلے یا انتقال کے بعد یوں بھی منتقل کر دیا جائے تاکہ ہم کو دفن کیا جا سکے، جلانا نہ پڑے. آج بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے. اسی جو مجرمہ کے دفتر میں یہ نہیں بلی ماروں میں لکھا، کچھ لوگ آئے سکھوں جیسی پگڑیاں اور سکھوں جیسی صورتیں، اور انہوں نے بیٹھ کر کے بات کی کہ کوئی ایسا وقت بھی ہندوستان پہ آئے گا کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں، اذان دے سکیں، نماز پڑھ سکیں، مر جائیں تو دفن ہو سکے. یہ کون لوگ ہو تم؟ سب کبھی مسلمان تھے. اب ہم کیا کہیں اور ہیں؟ اب تو ہم خود کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اب تو ہم اپنے کلمہ نہیں پڑھ سکتے، مر جائیں تو ہمیں دفن
گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ لیاقت علی اور سردار پٹیل میں معاہدہ بچا، کمپلسری ایکسچینج آف پاپولیشن ہو گیا، لازمی تبادلہ آزادی بائی فورس ہوا ہے. تو مسلمان سے چلے گئے، اب جہاں ہیں مسلمان نہیں، جب مسلمان سے چلے گئے تو اب ان کے مسلمان کو کیا سوال جو ہندو سب کے تھے نہیں، ہندوستان سے بڑے اور کیا 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 میں اس وقت اس کو کہنے میں تیار نہیں، بہت کچھ کیا. یہ انہی کی اہمیت شخصیت تھی، انہی کی ذات تھی، انہی کا کمال تھا جو انہوں نے اس وقت یہ گھٹنے دیکھنے پر مجبور کیا. اور لاکھوں آدمی آج الحمدللہ مشرق پنجاب میں مسلمان ہو کر رہ رہا. اللہ ہے بہت بڑا حال ہے، بہت خراب حال ہے دینی، لیکن پھر بھی اور آج بھی بہت ضرورت ہے وہاں، لیکن بہرحال تو اللہ مولانا محمد میاں صاحب مرحوم مہینوں مشرق پنجاب کے گاؤں گھومتے پھرتے، جگہ جگہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ پھیلتی کہ تم مسلمان کی صورت میں کہاں جاتے میں قتل کرتے ہیں، جاسوس تو نہیں ہو، یہ تو نہیں ہو، تو نہیں ہوتا اور کر کے وہاں کے حالات معلوم کر کے وہاں سہولتیں وغیرہ وغیرہ تھا. بہرحال اللہ نے فضل ہے کہ اس طریقے سے یہاں اسلام زندہ ہوا اور کم سے کم 10 لاکھ مسلمان اس انقلاب میں قتل ہوئے، عورتیں مرد بچے اغوا ہوئے، برباد ہوئے. عزتیں 2000 میں یہ ہو پاکستان، اور جو مشرقی بنگال میں ہوا وہ اس کے اوپر ہے. بہرحال ملک تقسیم ہوا اور ہمارے نماز ارادہ پڑھ دی گئی اور اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور مسلمان رہ کر زندگی کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے اس سلسلے میں جب مسلمان کو بنیادی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو جب مسلمان کیا کابل کو اس کام کے لیے وسیلہ بنایا کہ وہ ذریعہ بن جائے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے بقا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا. اس کے بعد مسئلہ آیا کہ ہمارا دین محدود ہے، تو دینی تعلیمی تحقیق اور مدارس اور دین مساجد اور کوشش اور کھل کر کے باتیں ہیں. اس وقت کے ہمارے اکابر کی تقریریں جو گاؤں ہوتی تھی، آج کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اس تقریر کر دے. اللہ نے ہمیں فضل سے توفیق دیا. بہرحال ہندوستان میں اسلام ہے، مسلمان ہے اور الحمدللہ ہر ہندوستانی کے برابر درجہ رکھتے ہیں. دستوری طور پر آزاد ہیں. آپ پاکستانی بھائی اپنے ملک میں حکومت کے خلاف تو پیسہ وہ نہیں کہہ سکتے جو 14 میں ہم کہتے ہیں. حکومت کے خلاف الرحم کھل کر کے پبلک مقابلہ کرتے ہیں. اور آپ ہی دنیا کے شاید کم ملک ایسے ہوں گے کہ جہاں حکومت کے خلاف کھل کر کے تنقید کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان میں یہاں ہم لوگ اقلیت کے لوگ بھی حکومت کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی عطا فرمائی، اس کی رحمت کو بتا ہے. ہمارا ملک جمہوری ہے اور جمہوری حقوق سے برابر ہے. ہم اقلیت کے لوگ ہمیشہ تو نہیں، لیکن ایسے موقع آتے ہیں کہ انقلاب ملک میں برپا کر دیتے ہیں اور کسی کو اتار دیتے ہیں اور کسی کو بٹھا دیتے ہیں. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جذبات کے اندر ہم کبھی نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ہم کو ہندوستان میں برابر کا مقام ہے. ہم یہاں الحمدللہ بہت سی چیزوں میں مظلوم ہیں، لیکن جن چیزوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہے انہی چیزوں میں اسی طریقے سے آپس میں بھی اکثریت میں ناانصافی ہے. ہمارے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے.
ہمارے ملک کا مزاج ہے کہ اگر کہ ٹھاکر کا قبضہ ہے تو برہمن نہیں آ سکتا، نان ٹھاکر نہیں آ سکتا، اور اگر برہمنوں کا قبضہ ہے تو نان برہمن نہیں آ سکتا، اور اگر بنیوں کا قبضہ ہے تو نان بنی نہیں آ سکتا، اور اگر فلاں کا قبضہ ہے کہیں اور تو غیر دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو وہ اگر ہم بھی اسی میں آ جاتے ہیں رگڑے میں، ملازمتوں میں، فلاں میں، اور ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے یہاں گجراتی مہاراشٹری جھگڑا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے گجراتی ہندو قتل کیے جاتے ہیں جیسے ہم۔ کیوں بھائی کو گجراتی بمبئی کا ہے کہا ہے گواہی دے، کیوں مولانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور گجراتی ہندو بھائی ہماری ٹوپیاں اوڑھ کر کے جان بچا کر کے بھاگتے ہیں مسلمان بن کر ظاہر لباس بدل کر۔ اور جب سکھ ہندو جھگڑا ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ۔ اور جب آسامی اور بنگالی جھگڑا ہوتا ہے تو بنگالی ہندو، ٹرائبل ہندو اور دوسرے لوگوں پر بھی اسی طرح ظلم ہوتا ہے جس طرح ہم پر۔ صرف ہمارے ساتھ زیادہ موقع ہے، زیادہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کم موقع ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملک کا ایک مزاج ہے، جہاں کہیں گڑبڑ ہو جائے کسی بات پر ہمارے متعلق کرنے میں زیادہ آسانی ہے، دوسرے کے خلاف کرنے میں اتنی آسانی نہیں، لیکن جہاں ہو جائے پھر ہوتا وہی ہے۔ ہماری شکایت اس قسم کی ہے، لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم زندہ ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم زندہ ہیں اس لیے ہم کو مصیبت آتی ہے، ہم کو دکھ جھیلنا پڑتا ہے، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ کے یہاں کے بڑا سوئے مرے پڑے ہوتے، وجود کا پتہ نہ چلتا تو کوئی ہم سے نہ پوچھتا، کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ آپ ہندوستان کی کسی گاؤں میں، کسی محلے میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان محلہ ہے اور یہ غیر مسلم محلہ ہے، یہ مسلمان آبادی ہے، یہ غیر مسلم آبادی ہے۔ ہم اپنا تشخص، ہم اپنی خصوصیات، ہم اپنا تمدن، ہم اپنے نام، ہم اپنی باتیں، ہم اپنی زبان، ہم اپنی ہر چیز بالکل الحمدللہ الگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اور ہم آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، کسی کی ٹیوری نظر برداشت نہیں کرتے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے اور کہا بھی کرتا ہوں، لیکن یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم زندہ ہیں۔ جو زندہ رہتا ہے تو اسے کھانے کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، کمانے کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، دوا علاج کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، سب قسم کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ اور جو قبر میں جا کے لے کے اسے کوئی فکر نہیں کرتی تو آخرت میں جو کچھ ہوگا تو ہوگا، اللہ جانے گا، کرنے دھرنے کا وقت گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم مرے نہیں اور انشاءاللہ مرتے نہیں۔ تو بھائی، ہمارے بھائی جو تشریف لائے ہیں الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور اپنی فکر رکھتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ جو مسلمانیں سب سے پہلے وفا، دو درجے میں دین، اور اس کے بعد یہ مسلمان تعمیری پروگرام طے کیا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کس کس لائن میں مدد کا محتاج ہے اور کس طرح اس کو اونچا اٹھایا جا سکتا ہے، ان تمام شعبوں کے لیے جامع پروگرام الحمدللہ تعمیری پروگرام کا جو مسلمان بنا ہوا ہے، دستور میں داخل ہے اور اس کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے اور اس کے لیے الگ شعبہ قائم ہے۔ خدا کرے ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں عمل کر سکے۔ یہ مسلمانوں کو تعلیم میں، ٹیکنیکل تعلیم، ایجوکیشن میں، فنی، اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور اسی طریقے سے معاشرتی اصلاح، اسی طریقے سے دینی اصلاح، اسی طریقے سے اقتصادی اصلاح، الحمدللہ صرف پروگرام نہیں، عملی کام، دعوت ہی نہیں، اس کا عمل شروع جگہ جگہ پڑھانے کی کوشش کرتے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم
اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہم ہر مظلوم کی مدد کریں، ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کریں، لیکن کم سے کم مسلمانوں کے بارے میں تو ہم اس کی برابر کوشش کرتے ہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اس کا عزم رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اگر میں فسادات کی تفصیل سناؤں، خدا نے اس ملک میں ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، توفیق دی ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی تدبیریں اور کوششیں سوچتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کو، اپنے کام کو، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس آگ اور خون کی ہولی میں کودتے ہیں جا کر کے، اور بدمنی اور فساد کو، جور و ظلم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل لانے کی کوشش کرتے ہیں، جیلوں سے چھڑاتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے آنسو پوچھتے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اور مجرموں کے خلاف ایکشن کی کوشش کرتے ہیں، امن قائم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں لاشیں، ہمیں خون، ہمیں تڑپتے ہوئے لوگ، بلکتے ہوئے بچے، یتیم، بیوائیں، ان سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اس ملک میں ہم سے زیادہ کوئی ان حالات کو جانتا نہیں، ہم پر بھی نوبت آتی ہے، اس میں ہم کا پیسہ ٹھیک مان کر ان کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں سے اکٹھا کرتے ہیں۔ ہمارے 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 5 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد کاروں میں بیٹھ کر کے وفود جاتے ہیں اور جا کر کے سیر تفریح اور مدد روپے پیسے بانٹ کر چلے آتے ہیں۔ ہمارے ان کے کام میں الحمدللہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا ایک ہی عائد ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پروپیگنڈا مشنری نہیں ہے، مزاج نہیں تھا اور وہ کر نہیں پاتے، چاہتے ہیں کچھ کریں، وہ قدرت کو منظور نہیں ہوتا نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے 2 پیسہ بھی ہمارے مقابلے میں کوئی جماعت کام نہیں کر پا رہی ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے وہ توفیق عطا فرمائی، موقع دیا، اور موقع کیا ہے؟ موقع یہ ہے کہ کسی ملک کے کسی بڑی سے بڑی پارٹی اور لیڈر کا گریبان ہمارے ہاتھ سے اوپر نہیں، الحمدللہ ہمارا ہاتھ ہر ایک کے گریبان، کوئی بھی کسی طرح کی کوئی چیز ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان فلاں فلاں فلاں، یہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو خون بہانے کے تمہارے ساتھ۔ اور ہم نے جب مسلمانوں سے کافی اپنے آپ کو بنوایا تھا، مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے متقی پرہیزگار بزرگ نے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی مرحوم نے، مولانا احمد سعید صاحب مرحوم بدایا وغیرہ، مولانا حفظ الرحمان، جب یہ کیا تھا تو ہم کو RSS کی کوئی پرواہ نہیں، جنسن کی کوئی پرواہ نہیں، اکثریت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو اپنے قوم کی تعلیم کھا سکتا ہے دوسرے کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم کو حوصلہ تھا، اپنے کی کھائی پرائی کی کھا سکتے۔ جب ہم فساد کے اندر ہمارے بھائیوں کو گولی لگتی ہوتی اور ہم اکیلے پہنچ جاتے ہیں تو ہم سے کوئی نہیں ڈرا سکتا کہ تمہیں RSS کا آدمی قتل کر دے گا، موت خدا کے سب سے ہے۔ اتنے آدمی ہمارے مرے، ایک اور صحیح، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ ملک کے اندر کوئی طاقت الحمدللہ ایسی نہیں جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اللہ کا ایک فضل ہے، اس کا انعام۔ اس لیے ہم لوگ بہت کمزور ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت بے حیثیت ہے، لیکن اللہ نے ہم کو ایسی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے کو نہیں۔ کانگریس ٹوٹی تھی اور ہمارے قابل انقلابی لیڈر خون دے رہے، کوئی ہم سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں بنا سکتا۔ تو ہمارا ایک مقام اللہ نے اپنے فضل سے ایسا بنایا ہے کہ ملک میں کسی کو نصیب نہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے بقا، ظلم، مظلومیت، ان کے مسائل کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں استعمال کرتے۔ ہم نے اپنے واسطے کوئی چیز نہیں لی ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، نہ مسلمانوں سے لیے، نہ حکومت سے، نہ کسی عقابت سے، نہ کسی اور سے، اور نہ اس کی کوئی خواہش رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس ملک میں مسلمانوں کا مقدر بدلے اور حالات درست ہوں
اس کے لیے ہم نے سب کچھ داؤں پہ لگایا ہے، اور اس کے لیے مسلمان خوش ہو یا خفا ہو، کوئی دوسرا خوش ہو یا خفا ہو، کسی کی پرواہ نہ کبھی کی ہے نہ آج کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اس طرح ہم اس ملک میں قافلے کو لے کر کے چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں، انہیں میں آسام کو بھی مسئلہ ہے، 20 سال سے مسئلہ الجھا ہوا، غیر ملکی کہا جاتا ہے، اور قسم کے، اور جب بھی کبھی اس نے لوہا لیا ہے الحمدللہ سے مسلمان لیا۔ ابھی ہمارے نئے وزیر اعظم نے، جو نوجوان ہیں، اچھی خواہشات رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ تیز دوڑنا چاہتے ہیں۔ اس جذبے کے ماتحت ہم لوگوں کی نہ سن کر آسام کے بارے میں اینٹی نیشنل، قاتل، چور، ڈاکو، خراب لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ملک کے دشمنوں سے ہم نے اس کی مخالفت کی، بماغ ڈھول، اور کسی قسم کے 2 مہینے تک کوئی ایک آواز ملک میں اس کے خلاف نہیں اٹھنے کو تیار نہیں۔ قبرستان تک تو سوئے ہوئے تھے، حاجی مسلمان اس کے خلاف آواز کر رہے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ سازش ہے، ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے، یہ معاہدہ غلط ہے، لاکھوں ہندوستانیوں کی بربادی کا باعث بنے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ کا فضل ہے آج بھی مصیبت قائم ہے، اور انشاءاللہ کل مجلس منتظمہ پھر اس کے ریجیکٹ کرنے کی تجویز آئے گی، منتظمہ کل ہماری پھر اس کو پاس کرے گا، اس کو غلط سمجھتے ہیں اور آج جو غلط ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس طرح کے وسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حق پر قائم رہتے ہوئے حق کے لیے لڑتے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ملک کی مسائل میں ملک کی بھلائی کے لیے تعاون کرتے ہیں، اور اچھے کام میں جو بھی پڑے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا۔ اگر اچھی بات کوئی بھی ہو ہم اس کا ساتھ دیں۔ مسلم یونیورسٹی کے مسئلے میں ہماری حکومت نے کچھ لوگوں کو غلط مشورے سے غلط فیصلہ کیا، جو لوگ اس کے مخالف تھے اس میں سطح پر بھی ہم لوگ رہے، اور جب تک حکومت نے اس موقف کو بدل کر یونیورسٹی کو کے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کیا تب تک ہم حکومت سے لڑتے رہے، لڑنے والوں کو شریک تھے، اور کسی وقت بھی کسی قیمت پر اس کے خلاف فیصلے میں شریک نہیں۔ اسی طریقے سے پرسنل لا کا مسئلہ تو آزادی سے پہلے سے ہمارے یہاں جمعیت علماء کی پالیسیوں میں داخل ہے بنیادی، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آسام کا مسئلہ ہو، دوسرے ہو، ان تمام مسائل میں ہمارا یہی طریقہ کار رہا ہے، اور ہم اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو زندہ مضبوط بعمل رکھیں، تو اس طریقے سے ہم چلتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم فرقے وارانہ سیاسی گویا ایکٹیویٹیز یا سرگرمیوں پر کے ساتھ متفق کبھی نہیں ہوئے آج کے دن۔ اس سے نقصان کے علاوہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو، مسلمانوں کا نقصان یقینی ہے۔ لوگ اپنی پارلیمنٹ اور اسمبلی کی ممبریوں کے لالچ میں لوگوں کو پاگل بنا کر کے الٹی سیدھی باتیں کہہ کے جذبات میں پاگل بنا کر بہتار کر کے الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہم بالکل قائل نہیں۔ ہاں، دینی معاملات، معاشرتی معاملات، اپنا تشخص اور ان کے جو بھلائی کے کام ہے اس میں بے شک ہم خود اس طریقے پر چلتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خدا میں توفیق دے سارے ملک کی خدمت کریں، لیکن ہم بہت محدود ہے جب مٹھی بھرے، اس لیے کم سے کم تھوڑے سو کچھ خدمت کرتے ہیں۔ تو میرے مختلف بزرگوں، یہ باتیں کچھ تھوڑی سی اس میں تو اگر تفصیل کے اندر جائیں تو 10 گھنٹے کی کافی ہے، لیکن مختصر طور پر یہ کچھ حضرات کی خواہش پر تھوڑا سا میں نے کیا، اس میں تفصیلات اور جزیات کو نظر انداز کیا ہے،
صرف جمعیت علماء کے کچھ دور جو گزرے ہیں، انقلابی اور تشدد اور عدم تشدد اور قانونی جستجو، اور اس کے بعد میں اسلام اور مسلمانوں کا یہاں بقا تقسیم کے بعد، اور اس کے بعد میں ان کی خدمات اور 3-4 دور، اس کو بھی تھوڑا سا حوالہ کیا ہے. اس پر ہم لوگ کامزن ہیں، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جمعیت علماء جیسی بے سر سامان یعنی سن 86 میں سہارنپور میں جمعیت علماء کا اجلاس ہوا تھا، تو اس وقت جمعیت علماء نے طے کیا کہ دلی میں جمعیت علماء کا اپنا دفتر ہونا چاہیے، اور بلڈنگ فنڈ کی تجویز قائم کی، بات کی، اور اس اجلاس میں اس کے لیے 70-75 ہزار روپیہ چندا، اور یہ کر کے اٹھے ہی تھے اور ڈھونڈنا شروع کیا تھا 45-46 کے بعد کہ کوئی جگہ مل جائے، اور مختلف جگہ دیکھی جا رہی تھی کہ سن 47 کے انقلاب میں وہ ساری رقم مسلمانوں پر خرچ کر دی گئی، اور وہ پلان حسرت بن کے رہ گئے. بھائی مسلمان رہیں گے، اسلام رہے گا تو جو مسلمان رہے گی اور دفتر بنے گا، اور یہی نہ رہے تو کیا ہوگا، اس لیے خرچ کرو. 75 ہزار خرچ ختم کرنے بیٹھے. پھر ولی قاسم جان میں جس میں سرائے کے مکان میں جو مسلمان دفتر تھا، اس مکان کو خریدا گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ چھوٹے چھوٹے وہ تھے جھوپڑے سے کچھ وہ زمین خریدی گئی، اور اس طرح وہ وہاں ایک جمعیت بلڈنگ کے نام سے ایک چھوٹی سی بلڈنگ وہاں بنی. آج اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دفتر اور اس کے ساتھ یہ مدنی حال جو مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجین کے اجلاس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ خواب دیکھا تھا کہ مدنی حال بنائیں گے. بہت بڑا پلان تھا کہ کچھ لوگوں کو رکھیں گے اور سارے ملک میں دورہ کریں گے اور چندہ کریں گے، اور یہ ہوگا، اور وہ 1-2 لاکھ کی عمارت بنائیں گے. آج الحمدللہ یہ 40 لاکھ کی عمارت بن چکی ہے. ایک عمارت اللہ کا ایک فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اس کی تکمیل کرائے گا. اس کی تکمیل کے لیے بھی تقریباً 15-20 لاکھ روپیہ اور چاہیے. تو بہرحال اللہ کا فضل ہے. ہم لوگ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم اپنے ٹکٹ پہ الیکشن بھی نہیں لڑتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے دولت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے فضل سے یہ جماعت کے لیے کچھ کام ٹوٹے پھوٹے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور ہماری جماعت کے لوگ ہر جگہ شوق کر رہے ہیں کہ دفتر بنائیں. اب بابا دفتر جماعت دفتر سے نہیں چلتا. کوئی بلڈنگ نہ ہو، کوئی مکان نہ ہو، کوئی الماری نہ ہو، اور کام ہو، جماعت چلتا. اور بلڈنگ ہو اور کام نہ ہو، جماعت کا مقبرہ. کام کرو، ملی ضرورت کے لیے، ملک کی ضرورت کے لیے تم کام کے قابل بنو. لوگ یہ میں سوچنے میں مجبور ہو کہ یہی لوگ دین و ملت کے کام کر سکتے ہیں اور ملک کا کام کر سکتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، اور اس لیے تم کو ضرورت کے مطابق سمجھے تو یہ جماعت زندہ ہے. اور جماعت کا بہت بڑا لیول ہو اور کئی منزلہ عمارت ہو تو پھر ہمایوں کا مقبرہ ہوگا. اگر کام نہیں ہے اس کی بڑھ ضرورت ہے. مجھے کوئی دلچسپی بلڈنگ کرے، لیکن بھائی میں یہ اپنے لوگوں سے کہوں گا، آپ حضرات سے باہر سے مہمان ہمارے یہاں ہیں، اب ہم تو بوڑھے ہوئے 60 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر ہو چکی ہے. تو اب یہ فردی طور پر زبردستی چلنے کا وقت ہمارا ختم اب نہیں. اب تو جماعت کے لوگوں کو کچھ اور لوگوں کو آگے لانا چاہیے. وہ اس کام کو وہ جوا کنڈے پہ رکھیں اور اس کام کو، اس قافلے کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ یہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے. اس کو زیادہ دیر بحث میں نہیں کھینچا جائے. تو سایہ واحد صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال کام کو آگے بڑھانا چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے پیا جے کو چاہے سہاگ ہے، نہ کالی کا دیکھو نہ گوری کا دیکھو، پیا جے کو چاہے سہاگ ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات سے نوازے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ مرضیات سے بچائے جو سب کچھ ہے، اور نہ کچھ نہیں، سب بیکار ہے. بہرحال ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا صبح کا اجلاس
انشاءاللہ مرکزی جمعیت علماء کی منتظمہ کا اجلاس ہوگا 9 بجے سے، انشاءاللہ 9 بجے سے اسی حال میں ہوگا. ہمارے جو پاکستانی مہمان تشریف لائے ہیں وہ اگر ہماری منتظمہ کی کارروائی کو سننا چاہیں تو ان کو اس کا موقع ضرور دیا جائے گا، لیکن اتنی ہماری درخواست ہوگی کہ وہ ذرا، کیونکہ ہمارے منتظمہ میں ضابطے میں وہ رکن نہیں ہو سکتے، وہ دوسرے ملک کے لوگ ہیں، دوسرے ملک کے، اس لیے ان سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ وہ ایک سائڈ میں تعین کر کے تشریف سنیں ہماری کارروائی کو، اور ہم لوگ کوئی 2/3 حال میں یہاں بیٹھیں گے، اپنی کارروائی چلائیں گے. تو انشاءاللہ صبح 9 بجے کارروائی شروع ہوگی. ہمارے جو حضرات بھی ہمارے بھائی پاکستان کے جو مہمان آئے ہوئے ہیں یا اور کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں تو وہ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن سننے کی حد تک الگ بیٹھیں، تاکہ ہم کسی مسئلے میں بھی اگر ہماری بحث ہو، ووٹنگ ہو، کچھ ہو تو ہم ممتاز اپنے طور پر کام چلائیں، اور آپ حضرات سنیں، ہماری بحثوں کو سنیں، جو بھی کچھ ہوگا باتوں کو دیکھیں، اور پھر ہم، کیونکہ یہ کارروائی ہم کو زیادہ کل بحث کا موقع نہیں دینے کا موقع نہیں ہے، کل شام تک ہم کو ختم کرنی. منتظمہ کی کارروائی بھی ہم نے منتظمہ کا اجلاس بلایا تھا، بہت سے لوگوں کو اطلاع بھی نہیں پہنچی، تو وہ 2 روزہ تھا. آج 1 روز سیمینار میں نکل گیا. اب رات کے 10 بجنے والے ہیں اور اب تک یہ سیمینار کی کارروائی چل رہی تھی. اس لیے اب منتظمہ کی جو کارروائی صبح ہے وہ ہم کو 2 دن کی کارروائی 1 دن میں نمٹانی. تو ہمارے منتظمہ کے ارکان بھی اس بات کو بھولے نہیں کہ ان کو بہت لایعانی بحث اور تقریروں میں وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ کام تو ہمارا نمٹانا انشاءاللہ، اور وہ سارا کام کل شام کو 6 بجے تک ختم کرنا. اس لیے حضرات کو چاہے تکلیف اٹھانی پڑ جائے، کام کو نپٹانا ہے تو آپ جو بھی وقت ضائع نہ کریں. اور کھانا ملے نہ ملے نماز تو پڑھ نہیں ہوگی، لیکن کھانا ملے نہ ملے کام کو نپٹانا. اس لیے آپ حضرات صبح کو بیٹھے اور جو ضروری باتیں ہو بے شک اس کو کہیں، لیکن وقت آئے نہ کریں. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اپنے ان تمام ملک سے اور بیرون ملک سے آئے ہوئے سینکڑوں مہمانوں جو ملنی اور جماعتی اور فکری اور ذہنی ہر قسم کی تعلق اور انسانیت کی بنا پر بڑے لمبے لمبے سفر کر کے، خراجات مصارف کر کے، تکلیفیں اٹھا کر، گھنٹوں بارڈر پر مصیبتیں اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے لیے سبھی قلب سے شکریہ ادا کرنے کے واسطے الفاظ میں نہیں پاتا. بہرحال سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو چیزیں نامناسب اور دلخراش ایک دوسرے کے خلاف سننے کو ملی اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال جو ہوا جس طرح سے بھی ہوا وہ مسامحت کے قابل ہے اور کرنا چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے ہم لوگ سب کو اشارے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ ابھی کھانا بھی کھانا ہے. دعا کراؤ بھائی، اور بہت سے حضرات ہیں. میں تو کرتے کرتے جناب گھنٹے بھر 1.25 گھنٹے سے کھڑا ہوں اور سارے دن کا تھکا ہوا ہوں. آپ مجھے ہی کیوں زبردستی اور میرے پر لاد لیں؟ تھکا ہوا ہوگا کرنے راستے، لیکن اس کو ہی دیکھیے یہ. اور حضور آپ بھی جو کرا دیجیے، کیوں آپ سے نہیں کراتے؟ اب میں چاہتا ہوں آپ پر اچھا میں دعا کیجیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت و رحمت سے نواز دے، اے اللہ ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرما، ہمارے اعمال میں صلاح عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے قلوب میں اپنا خوف و خشیت اور تعلق عطا فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے دین اور دنیا کے مسائل کو حل فرما، مشکلات کو دور فرما.
موانے کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اکرم الاکرمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے مقاصد کو پورا فرما. ہمیں اس راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اسلام اور مسلمانوں کو روزگار فرما. دشمنان اسلام کو خیر و خاطر فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اکرم الاکرمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے مصیبتوں کی مصیبتوں کو دور کرتے. ہمارے بیکاروں کی بیکاریوں کو دور کرتے. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے. اے اللہ